آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ ایک بار ملو ہم سے۔ زمان کی زندگی پھر اپنے معمول پر آ گئی، وہی آفس، وہی فائلوں سے سر کھپانا، مگر اتنی مصروفیت کے باوجود وہ نقرئی گھنٹیوں جیسی ہنسی والی لڑکی سونیا اسے یاد آتی، اور اتنی شدت سے یاد آتی کہ اس کا دل چاہتا کہ اسے زور سے آواز دے، اور وہ جہاں ہو وہاں تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ اس کی یاد میں کمی ہونے کے بجائے دن بدن اس کی یاد بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ بھی تو اسے بھولنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے بھولنے کی خواہش تھی۔ خواہش تو بس سونیا سے ایک بار ملنے کی تھی، مل کر اسے اپنانے کی تمنا نے دل میں جگہ پا لی تھی۔ خواہشوں کے قافلے موج در موج اس کے دل کے آنگن میں اترتے، امنگوں کے شجر پر تمناؤں کی کونپلیں پھوٹتی تھیں، اور آنکھوں میں صرف سونیا کا خوبصورت چہرہ بسا ہوا تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی دل کی لگی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اچھا خاصا روگ لگ گیا تھا، میٹھا میٹھا درد اسے چین نہ لینے دیتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ محبت میں کس طرح اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اچھے بھلے بندے کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اب اسے احساس ہوتا تھا کہ پہلے جو اس نے محبتیں کی تھیں، عشرت، روحانہ، قندیل، بینا اور ہاجرہ سے، تو یہ محبتیں نہ تھیں، یہ تو صرف کھیل تھا جو تھوڑے عرصے رہا اور پھر بس ختم۔ محبت تو اب ہوئی تھی، اب پتہ چلا تھا کہ دل میں کسی کو بسا لینا کیا ہوتا ہے، کیسے جذبے ہوتے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے روح میں اترتے ہیں، رگ رگ میں سما جاتے ہیں۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ وہ کسی سے نہیں ہار سکتا، اس کومل سی لڑکی نے اسے زبردست شکست سے ہمکنار کر دیا تھا۔ اور ان دنوں اسے ایک شعر شدت سے یاد آتا، وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں۔ وہ خود کو بھی اسی پرندے کی طرح سمجھتا تھا جو بہت چوکنا تھا، مگر سونیا نے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ بار بار اسے یاد آتا، کتنی ذہین تھی، میری الجھن سمجھ کر کتنا خوبصورت جملہ ادا کیا تھا کہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں اسے پہچان نہ سکا، اس کا پیچھا کرنے کا جنون اسے یاد تھا، تبھی تو اس نے یاد دلایا تھا، اور وہ جو بھول گیا تھا سب کچھ یاد آ گیا، پھر کبھی نہ بھولنے کے لیے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ اسلام آباد سے آنے کے بعد اسے کوئی بھی لڑکی اچھی نہ لگی تھی۔ پہلے جو وہ حسین لڑکی دیکھ کر کیوپٹ کے تیر سنبھال کر بیٹھ جاتا تھا، اب ایسا نہ کرتا تھا۔ اب اس کا جی نہیں چاہتا تھا محبت کا کھیل کھیلنے کو، ورنہ لڑکیوں کو بیوقوف بنا کر وہ بڑا لطف لیتا تھا۔ پھر سوچتا اب لڑکپن گزر گیا ہے، اس لیے یہ سب اچھا نہیں لگتا، مگر اب پتہ چلا کہ یہ سب کیوں اچھا نہ لگتا تھا۔ سونیا جو دل کی تہوں میں چھپی ہوئی تھی، یہ اس کی محبت ہی تھی جس نے اس کے قدم جکڑ رکھے تھے، اپنے بعد آگے نہ بڑھنے دیا تھا۔ سمینہ کے فائنل سیمسٹر ہوئے تو وہ ہمیشہ کی طرح عثمان احمد کے ساتھ علی پور آ گئی۔ سمینہ آئی تو زمان روز ملتان سے علی پور آ جاتا، ورنہ ہر ویکنڈ پر آتا تھا۔ وہیں وابڈا کالونی میں اسے بنگلہ اور ملازم محکمے کی طرف سے ملے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی جب اس کے بھانجے بھتیجوں کا دل آؤٹنگ کے لیے چاہتا تو وہ آ جاتے، اور زمان احمد کے گھر میں بہار آ جاتی، اتنا شور کرتے کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ عثمان احمد تو سمینہ کو علی پور چھوڑ کر جا چکے تھے، اور انہیں علم تھا کہ کوئی نہ کوئی اسے واپس پہنچا دے گا۔ سمینہ کے آنے سے حویلی میں عجیب سی بہار آ جاتی، کبھی اس کی پھپھیاں آ جاتی، منجلی چاچی اور چھوٹی چاچی تو اس پر جان چھڑکتی تھی۔ محبتوں کے معاملے میں وہ بڑی خوش قسمت تھی، ہر جگہ اسے محبتیں ہی ملتی تھیں۔ دوست تھی تو جی جان سے چاہتی تھی، رشتے دار جان چھڑکتے تھے، اور زمان احمد کی تو وہ آنکھوں کا نور تھی۔ ان دنوں
زمان احمد سمینہ کو ملتان لے آیا تھا، ساتھ میں اس کی دادی اماں، آبدہ پھپھو اور ان کی بیٹی نسرین بھی تھی۔ بھرا بھرا گھر زمان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ تب ایک روز جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اماں نے کہا، بیٹا اب تم میری خواہش پوری کر دو۔ کیسی خواہش؟ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بن گئی۔ بہت دل چاہتا ہے تیرے سر پر سہرا سجا دیکھوں۔ 5 بیٹوں کے سر پر سہرے سجا کر آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی؟ وہ ہنسا۔ تو مجھے سب سے پیارا ہے۔ نوازش، زبان سر جھکا کر بولا تو سمینہ نے شرارت سے کہا، میں کہوں گی پپا سے کہ دادی اماں آپ کو نہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں نا۔ زمان نے کہا، وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمینہ نے ہنستے ہوئے دادی اماں کے گلے میں بازو ڈال دیے اور ان کے گال سے گال رگڑتے ہوئے بولی، زمان بھائی سے زیادہ کون پیارا ہے آپ کو؟ پھر تو ہے میری جان، میری روح۔ دادی اماں نثار ہو گئیں۔ دیکھا، سمینہ نے زمان کو چڑھایا تو وہ ہنستا ہوا بولا، اچھا اماں، خدا حافظ۔ جاؤ، رب رکھا۔ یاد ہے نا شام کو؟ سمینہ نے اسے کہا۔ یاد ہے، بھلا تمہارا حکم کبھی بھولا ہوں؟ زمان نے سمینہ کے گال تھپتھپائے اور کمرے سے نکل گیا۔ کیا کرنا ہے شام کو؟ دادی اماں نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ مجھے فالودہ کھلائیں، سمینہ نے بتایا۔ ہائے، تم اس ٹھنڈ میں فالودہ کھاؤ گی؟ وہ اس طرح اچھلیں جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ کوئی نہیں، اتنی ٹھنڈ اچھا لگتا ہے، سمینہ نے ٹھنک کر کہا۔ تو دادی اماں کو پتہ تھا جو بات اس کے ذہن میں سما جائے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو اپنے چاچا کو سمجھاتی نہیں کہ تیری چاچی لے آئے؟ انہوں نے سمینہ سے کہا۔ 100 مرتبہ کہہ چکی ہوں، مانتے ہی نہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، تیری ہر بات تو مانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو کہے گی تو جان بھی دے دوں گا، مگر شادی کے لیے مجبور مت کرو۔ تو اب بتائیے میں کیا کروں؟ سمینہ نے کہا، اور حقیقت یہی تھی کہ اس نے کئی بار زمان کو کہا تھا، مگر وہ کہتا تھا سونیا سے ایک بار ملوں گا، اس کے بعد ہی فیصلہ کروں گا اپنی شادی کا۔ زمان احمد کا لہجہ اس قدر سخت ہوتا کہ سمینہ کو کچھ اور کہنے کا حوصلہ ہی نہ ہوتا۔ شام کو سمینہ اور زمان حسین آگاہی گئے۔ مجھے نیل پالش اور لپسٹک خریدنی ہے، سمینہ نے اسکوٹر سے اترتے ہوئے کہا۔ چلو پہلے وہی لے لیتے ہیں، زمان نے کہا، اور ایک اسٹور پر سمینہ اپنے پسندیدہ شیڈ کی لپسٹک تلاش کر رہی تھی۔ زمان نے اپنے لیے آفٹر شیو لوشن وغیرہ لیا۔ ریسٹورنٹ میں فالودہ کھاتے ہوئے سمینہ نے کہا، چاچو فلم تو دکھا دو۔ وہ اس وقت بڑے موڈ میں تھی۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گی؟ زمان نے کہا۔ تھینکس، وہ سر جھکا کر بولی۔ اب جلدی کرو، جلدی جلدی کھاؤ، صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں فلم شروع ہونے میں، اور ٹکٹ بھی خریدنا ہوگا۔ تم صبح بتا دیتی تو بکنگ کروا لیتا۔ زمان گھڑی دیکھتا ہوا بولا، مزہ تو دھکم پیل میں لینے کا ہے، میں خود لے آؤں گی۔ سچ؟ عرصہ ہو گیا ہے کھڑکی میں سے ٹکٹ لیے، وہ نہایت معصومیت سے بول رہی تھی۔ جیسے تمہاری مرضی، زمان احمد نے بات اسی پر ڈال دی۔ ڈریم لینڈ کے پارکنگ لاٹ میں بائک کھڑی کر کے وہ اندر آئے تو بہت رش تھا، مشکل ہی سے ٹکٹ ملے۔ آپ پیسے تو دے، میں ابھی لاتی ہوں، وہ بچوں کی طرح پاؤں زمین پر مارتی ہوئی بولی۔ لڑنا نہیں۔ زمان نے اسے پیسے دیے تو وہ ہنستی ہوئی بکنگ آفس کی طرف بڑھ گئی۔ زمان کی نظریں اسی پر جمی تھی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ سمینہ اور کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ یہ صفدر جاوید تھا، اپنے دوستوں طالب اور رمضان کے ساتھ۔ زمان نے اسے نہیں دیکھا تھا، ورنہ خود ہی اس کی طرف لپکتا۔ صفدر جاوید اس کے آفس میں الیکٹریکل انجینئر تھا، اچھا لڑکا تھا، اس لیے زمان سے اس کی خاصی بنتی تھی۔ تبھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زمان کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم زمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ زمان نے اسے مصافحہ کیا اور پھر اس کے دوستوں سے بھی ہاتھ ملایا۔ تم نے ٹکٹ لے لیا؟ ہم نے تو بکنگ کروا لی تھی، اگر ضرورت ہو تو لے لے، صفدر بولا۔ نہیں نہیں، مل جائے گا ٹکٹ،
زمان نے جلدی سے کہا۔ صفدر کا دل چاہا وہ اس لاؤبالی سی لڑکی کے بارے میں زمان سے پوچھے کہ وہ کون ہے، مگر وہ اپنے میں ہمت ہی نہ کر پا رہا تھا۔ تبھی وہ بالوں کو ماتھے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی، ان کے قریب آ گئی۔ چاچو، مار لیا میں نے میدان۔ سمینا نے زمان کے ہاتھ میں ٹکٹ پکڑا دیے۔ اس وقت زمان نہایت شرمندگی محسوس کر رہا تھا صفدر کے سامنے کہ وہ کیا سوچے گا۔ زمان کی بھتیجی ایسی ہے، مگر اسے کیا پتا تھا کہ سمینا کا یہی لاابالی پن صفدر کے دل میں جگہ بنا گیا تھا۔ برسوں کا سنبھالا ہوا دل ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس کے بلو سوٹ پر پرنٹڈ دوپٹہ اوڑھے وہ نہایت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر زمان صفدر سے معذرت کر کے سمینا کو لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری صبح ناشتے پر صفدر جاوید نے خدیجہ جاوید سے کہا، امی جی، میں نے آپ کے لیے بہو پسند کر لی ہے۔ سچ بھائی؟ نصرت اور عفت ایک ساتھ چیخیں۔ آف کورس۔ کون ہے بھائی وہ؟ کرنل جاوید بھی اس معاملے کے بیچ دلچسپی لیتے ہوئے بولے، ہے ایک لڑکی۔ وہ بے نیازی دکھاتے ہوئے بولا، یقیناً لڑکی ہی ہوگی، پر ہے کون؟ وہ ہنسے۔ اچھی فیملی ہے، اس کے چچا میرے محکمے ہی میں جونیئر ایگزیکٹو آفیسر ہے۔ اچھا اچھا۔ کرنل جاوید چائے کا سپ لیتے ہوئے بولے، کب سے ہے چکر؟ کیپٹن منصور نے صفدر کی طرف جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا، بھائی اسے تو میں نے کل پہلی بار دیکھا ہے۔ صفدر اس کے جملے سے لطف لیتا ہوا بولا، یعنی دیکھا اور فتح کر لیا؟ نہیں، دیکھا اور پانے کی خواہش کر لی۔ صفدر جاوید جلدی سے بولا، ویری گڈ۔ منصور چٹکی بجا کر بولا، امی جی آپ ان کے ہاں جائیں گی نا؟ کیوں نہیں بیٹے، میں تو تمہیں لڑکیوں کی تصویریں دکھا دکھا کر تھک چکی ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں کوئی پسند تو آئی، اور پھر زندگی تم کو گزارنی ہے، لیکن اچھی طرح سوچ لو۔ کرنل جاوید بولے، ڈیڈی میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ میں اپنے فیصلے پر کبھی نہیں پچھتاتا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا انتخاب آپ کو پسند آئے گا۔ صفدر کے لہجے میں یقین کے گھنگرو بول رہے تھے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ کب چلنا ہے؟ خدیجہ بیگم نے کہا، میں آج زمان صاحب سے پہلے بات کر لوں، پھر جو وہ کہیں گے۔ ہاں بھائی، ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی پہلے سے انگیجڈ ہو۔ خدیجہ بیگم نے کہا تو صفدر کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ویسے اس کو دیکھ کر پتہ تو نہیں چلتا کہ کسی کا سایہ اس کے دل پر پڑا ہو۔ صفدر نے دل ہی دل میں سوچا اور کرسی کھسکا کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ موٹر ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بار بار ایک ہی جملہ دل کے دالان میں چکرا رہا تھا، اگر وہ انگیجڈ ہوئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سر جھٹک دیتا، مگر خیالوں کے آکٹوپس بھلا سر جھٹکنے سے بھی کہیں بھاگے ہیں؟ اتنے عرصے بعد تو اسے لڑکی پسند آئی تھی، حالانکہ جب سے وہ جاب پر لگا تھا تب سے اس کی امی لڑکیوں کی تصویریں دکھا دکھا کر ہار چکی تھیں۔ اسے کوئی لڑکی بھی تو پسند نہ آتی تھی، اور اب پسند آئی تو وہ لاابالی سی سمینا، جو خوبیاں وہ اپنی بیوی میں چاہتا تھا۔ سمینا کو دیکھنے کے بعد اسے یقین تھا کہ اس میں ہر وہ خوبی موجود ہے۔ پتہ نہیں ہر مرد میں یہ کیا عادت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے خوابوں کے مطابق ڈھلی ڈھلائی ملے۔ صفدر بھی ایسے ہی مردوں میں سے تھا۔ اس کا جی چاہا وہ فوراً زمان کے کمرے میں چلا جائے اور پوچھے، کل جو آپ کے ساتھ لڑکی تھی، کیا وہ کسی سے منسوب ہے؟ اس نے پیون کو زمان کے کمرے میں بھیجا، مگر وہ موجود نہ تھا۔ پھر 10 بجے ڈائریکٹر جنرل نے میٹنگ بلوائی۔ صفدر اور زمان وہیں مصروف ہو گئے۔ اس روز صفدر کچھ بھی نہ کہہ سکا، خالی خالی ذہن لیے بیٹھا رہا۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو زمان نے صفدر کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، آج تم مجھے اپسٹ لگ رہے ہو۔ ہاں واقعی میں آج بہت اپسٹ ہوں، صفدر نے اعتراف کیا۔ چلو میرے آفس میں، ایک کپ چائے ہی پی لو میرے ساتھ۔
زمان نے آفر کی، خود ہی کڑی سے کڑی مل رہی ہے۔ صفدر نے دل ہی دل میں سوچا اور زمان کے آفس میں آ گیا۔ زمان نے اپنے پیون کو چائے لینے کے لیے بھیج دیا۔ زمان صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ صفدر میز پر کوہنیاں ٹکاتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں کرو، مگر سمینہ کے بارے میں مجھے مزید شرمندہ مت کرنا۔ وہ ہے تو میری بھتیجی، مگر بہت ہی لاؤبالی سی ہے۔ بقول اس کے میں ساتھ ہوتا ہوں تو اس کا بچپن اپنی پوری شدتوں کے ساتھ لوٹ آتا ہے، اور تمہیں حیرت ہوگی کہ کل میں نے اس سے سینما کے ٹکٹ کیوں منگوائے، تو یہ اس کی اپنی خواہش تھی۔ آپ نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں۔ باخدا مجھے آپ کی بھتیجی بہت اچھی لگی ہے۔ مجھے چھوئی موئی سی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ صفدر نے کہا۔ پھر؟ زمان نے آئی برو چڑھا کر پوچھا۔ میں لاگ لپیٹ کا قائل نہیں ہوں زمان صاحب، جہاں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں نا۔ اور میں نے آج اپنی امی سے بات کی تھی، میں انہیں آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ موسٹ ویلکم، مگر کس لیے؟ کیسی بات کی تھی تم نے؟ زمان واقعی نہ سمجھ سکا تھا۔ میں سمینہ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی کمان کا آخری تیر چھوڑا۔ اوہ! زمان کے ہونٹ سکڑ گئے اور صفدر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کل تم نے پہلی بار صرف چند منٹوں کے لیے اسے دیکھا ہے، اور پھر ڈیئر، زندگی کے ہمسفر کے بارے میں اچانک فیصلے تو نہیں کیے جاتے نا۔ بعض فیصلے اچانک بھی ہوں تو پائیدار ہوتے ہیں، صفدر نے رسان سے کہا۔ مجھے لگتا ہے جیسے کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے، مگر ایسے فیصلے دل سے نہیں ذہن سے کیے جاتے ہیں۔ زمان نے کہا۔ میں نے دل کی بات کو ذہن سے تسلیم کروایا ہے، تبھی تو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ صفدر جاوید برجستہ جواب دے رہا تھا، اور زمان پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ صفدر نے اسے سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر کہا۔ کیا سمینہ انگیجڈ ہے؟ نہیں، زمان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ صفدر نے پوچھنے کو تو یہ سوال پوچھ لیا، مگر اس کا دل کلا بازیاں کھانے لگا تھا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ اور کسی کو پسند کرے، ناممکن ہی نہیں۔ پھر کون سی بات ہے جو آپ سوچوں میں گم ہو گئے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ دیکھو صفدر، یہ رشتے کوئی گڈا گڑیا کا کھیل نہیں، ساری زندگی کی بساط بچھانی پڑتی ہے۔ زمان نے کہا۔ میں گزشتہ 2 سال سے آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کو علم ہے کہ میرا ریکارڈ کیا ہے اور میرا کریکٹر کیا ہے۔ کسی کو سمجھنے کے لیے 2 گھنٹے بھی کافی ہوتے ہیں۔ پھر میں تو 2 سال سے یہاں ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو میری گارنٹی دینے میں نہیں ہچکچائیں گے۔ خدا نے چاہا تو آپ کو پشیمان نہیں ہونا پڑے گا۔ تم نے صحیح کہا، مگر عزیزم، اس بھیڑ کے چھتے کو کون سنبھالے گا؟ وہ تو زمین و آسمان ایک کر دے گی، زمان نے کہا۔ کیوں؟ صفدر حیرت سے بولا۔ بس اس کی انوکھی شرط ہے کہ ایم اے کے بعد لیکچرشپ کرنی ہے، پھر شادی۔ وہ تو سب لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں، مگر پورے کب ہوتے ہیں؟ صفدر کے لب مسکرائے۔ تبھی پیون چائے لے آیا تو بات کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مگر پھر زمان نے بات شروع کی۔ وہ اپنی بات منوانے کا فن جانتی ہے۔ میرے گھر والے تو 3 سال انتظار نہیں کریں گے۔ تمہیں کس نے کہا 2-3 سال لگیں گے؟ ایم اے کا فائنل سیمسٹر دے کر آئی ہے کراچی سے۔ نہیں، صفدر کو حیرت ہوئی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ بی اے کی طالبہ ہوگی وہ۔ مت یقین کرو، پر ہے یہ حقیقت، زمان نے کہا۔ بس زمان صاحب، آپ میری مدد کریں۔ وہ مچل گیا۔ دیکھو دوست، ہمارے خاندان میں کبھی برادری سے باہر شادی نہیں کی گئی، کسی بھی لڑکی کی، زمان نے اسے بتایا۔ تو میں امید توڑ دوں؟ صفدر کی آواز ڈوب گئی۔ یہ تو نہیں کہا میں نے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ خاندان میں بھی کوئی لڑکا ایسا نہیں جسے میں یہ کہوں کہ یہ سمینہ کے قابل ہے، یا اس کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس میں بہت سی خامیاں ہیں۔ کیسی خامیاں؟ بہت ضدی ہے، پل میں تولا پل میں ماشا طبیعت پائی ہے اس نے۔ غصہ تو اس کا چند لمحوں کا ہوتا ہے، مگر وہ غصہ نہیں، بھونچال ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ بہت اچھے دل کی اور صاف گو لڑکی ہے۔ شادی کے بعد محبت کی قائل ہے، شادی سے پہلے محبت کو فراڈ اور دھوکہ سمجھتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی کا ہم سفر جو کوئی بھی ہو، اس کا ذہن ایسا ہو کہ جو سمینہ کو سمجھ سکے
اور جس نے اسے سمجھ لیا اس کی زندگی بہت سکھ چین سے گزرے گی۔ زمان آہستہ آہستہ سمینہ کی خوبیاں اور خامیاں گنوا رہا تھا۔ زمان صاحب، میں نہیں جانتا کہ مجھے کیوں اچھی لگی، بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی والدہ کو لے آنا، زمان نے کہہ دیا۔ میں مطمئن ہو جاؤں نا کہ میرا پرپوزل منظور ہو جائے گا؟ یہ درست ہے کہ میرا ووٹ تمہاری طرف ہی ہوگا، لیکن فائنل تو بہرحال بابا جان اور عثمان بھائی ہی کریں گے۔ ٹیسٹ میں پاس ہو گیا ہوں، انشاءاللہ امتحان میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ صفدر نے زمان کا ہاتھ تھام کر یوں کہا جیسے اس کی قسمت کا فیصلہ انہی ہاتھوں کو کرنا ہو، اور پتہ نہیں زمان کو کیوں اس پر بے طرح پیار آ گیا۔ اسی شام صفدر جاوید اپنی والدہ اور بہن نصرت کے ساتھ موجود ہوا۔ زمان نے اماں اور بہن عابدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اماں تو بری طرح گھبرا گئی تھیں۔ عثمان اور سلمہ ہے نہیں، آپ لڑکا تو دیکھ لیں، پھر آج ہی میں انہیں فون کر دوں گا، وہ آ کر خود بھی اطمینان کر لیں گے، اسے کون منائے گا؟ اماں نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، فی الحال اسے کچھ نہ بتایا جائے، زمان نے کہا۔ مجھ پر بعد میں الزام نہ آ جائے، دادی اماں نے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائے، زمان نے اماں کو دلاسا دیا تھا۔ اور تبھی تو اب اماں نے خدیجہ بیگم کا پرتپاک خیر مقدم کیا تھا۔ بہن، ذرا اس بچی کو تو بلائیں، خدیجہ بیگم نے عابدہ جبی سے کہا۔ ہاں، جس نے ہمارے بھائی کی نیندیں چرا لی ہیں، نصرت نے ہنس کر کہا۔ تو عابدہ جبی بھی ہنس دیں اور اسے بلانے چلی آئیں۔ صوفے پر زمان کے قریب بیٹھے صفدر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ عابدہ جبی اس کے کمرے میں گئیں تو وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا صبی چہرہ نہایت پاکیزہ لگ رہا تھا۔ ہاتھ چہرے پر پھیر کر وہ جائے نماز طے کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمینہ بیٹی، زمان کے دوست کی امی اور بہن آئی ہیں، ذرا آ جاؤ۔ بہتر پھپھو جی، کپڑے تو بدل لو، دوپہر کو تو بدلے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمینہ نے بالوں میں برش کرتے ہوئے اپنے لیلن کے سیاہ پرنٹڈ سوٹ کی طرف دیکھا۔ جیسے تمہاری مرضی، عابدہ جبی نے کہا۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا، جس نے پسند کرنا تھا کر تو لیا ہے، اب بننے سنورنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی وہ سادہ سی سمینہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں رخصت ہوئی تو صفدر ہی کی نظر پہلے پڑی۔ اس کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ سمینہ سب کو سلام کرتی ہوئی خدیجہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئی، بلکہ انہوں نے خود اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بڑی پیاری بچی ہے۔ خدیجہ بیگم کے منہ سے نکلنے والا یہ جملہ صفدر کے دل میں ٹھنڈک اتار گیا۔ پڑھتی ہو بیٹا؟ جی پڑھ چکی، ایم اے کا امتحان دیا ہے۔ ارے، اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے ایم اے بھی کر لیا؟ نصرت نے حیرت سے پوچھا۔ بھئی، نظر تو نہ لگائیں، سمینہ نے کھٹ کہا تو صفدر ہنس دیا اور زمان پہلو بدل کر رہ گیا۔ خدیجہ بیگم مسکرا کر اماں سے باتوں میں لگ گئی، اور وہ تو نصرت سے اس طرح باتیں کر رہی تھی جیسے کہ بہت پرانی جان پہچان ہو۔ چند لمحوں ہی میں اس نے نصرت کے دل میں گھر کر لیا، اور وہ سوچنے لگی، واقعی تم ہو تو اسی قابل کہ تمہیں چاہا جائے، پوجنے کی حد تک۔ ان کے لیے چائے پر ہی خاصا اہتمام کیا گیا تھا، اور جب وہ جانے لگی تو خدیجہ بیگم اماں اور عابدہ جبی سے بولی، آپ لوگ آئیے گا ہمارے گھر؟ ہاں ہاں، ضرور آئیں گے، اماں اور عابدہ جبی کے بولنے سے پہلے ہی سمینہ نے کہا۔ تب نصرت نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں تو اب ہم مستقل لے جائیں گے۔ نہیں بھائی، میں مستقل تو کہیں بھی نہیں رہ سکتی، وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے بولی، مگر ہمارے ہاں رہنا پڑے گا، نصرت نے اس کے گال پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ تو سمینہ کی نظریں سامنے موٹر میں بیٹھے صفدر جاوید کی طرف اٹھ گئیں، جو آنکھوں میں قندیلیں روشن کیے اسی کو دیکھے جا رہے تھے، اور سمینہ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ بر دکھاوا، یعنی میرا بر دکھاوا۔ نصرت اور خدیجہ بیگم جا چکی تھیں۔ اماں اور عابدہ جبی آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت ہی شریف۔ وہ اندر چلی گئیں تو سمینہ نے دیکھا زمان احمد برآمدے میں دونوں بازو سینے پر لپیٹے کھڑا اسی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ تیر کی سی تیزی سے اس کے قریب گئی
اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ لوگ کیوں آئے تھے یہاں؟ تمہیں دیکھنے۔ وہ سچ بولنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ میں کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں؟ صفدر بہت اچھا لڑکا ہے، زمان نے کہا۔ ہے تو ہوتا رہے، ثمینہ گرجی۔ میری خواہش ہے کہ تم مستقل ملتان میں رہو، زمان نے بتایا۔ مجھے عثمان بھائی نے بتایا تھا کہ تمہارے پرپوزل آ رہے ہیں۔ تمہاری کسی کلاس فیلو نے بھی تمہیں پرپوز کیا ہے۔ میں نے سوچا اس طرح تو تم مستقل کراچی میں رہو گی، اور پھر پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے، ہم اس بے تکلفی سے مل بھی سکیں گے یا نہیں۔ تب میں نے صفدر کو تمہارے لیے مناسب جانا۔ میں چاہتا ہوں تم یہی رہو میرے قریب، کیونکہ تم میری واحد دوست ہو جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کہہ سکتا ہوں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہوں۔ پھر اب اس عمر میں کہاں میں رازدار تلاش کرتا پھروں؟ تم میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہی نہیں، میری دوست بھی ہو، زمان دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ زمان بھائی؟ ثمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، زمان بھائی کی بہن، یہ میری خواہش ہے۔ اگر تمہاری کوئی تمنا، تمہارے دل کا کوئی خواب ہو تو مجھے بتا دو، میں صفدر کو انکار کر دوں گا۔ میرے دل کا خواب؟ ثمینہ زور سے ہنس دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے آپ ہی کو بتاتی، چاہے آپ مجھے جوتے بھی مارتے۔ میری کوئی پسند نہیں، زمان بھائی، مجھے آپ کی پسند قبول ہے۔ ثمینہ نے سر جھکا دیا اور کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے پھسلتے چلے گئے۔ پھر وہ جو کہتے ہیں کہ جہاں نصیب جڑے ہوں، آپ ہی آپ، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ عثمان احمد اور سلمیٰ کو بھی صفدر بہت پسند آیا تھا اور وہ ہر لحاظ سے انہیں اپنی بیٹی کے لیے مناسب لگا تھا۔ صفدر جلد از جلد ثمینہ کے وجود سے اپنا گھر بسا لینا چاہتا تھا، اس لیے 1 ماہ کے اندر اندر شادی کی سب تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔